ناظرین، چین کی آبادی میں مسلسل دوسرے سال کمی آئی ہے، جس سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو مستقبل میں ترقی کے خدشات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت گزشتہ سال آبادی میں چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک قرار پایا تھا۔ چینی حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں آبادی 20 کروڑ 80 لاکھ یا 0.15% کم ہو کر 1 ارب 40 کروڑ رہ گئی۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی آبادی اس وقت 1 ارب 42 کروڑ 5 لاکھ ہے، اور یہ کمی پچھلے سال ریکارڈ کی گئی کمی سے دگنا زیادہ ہے۔ 2022 میں چین کی آبادی 8,50,000 افراد کی کمی کے ساتھ 1.41 ارب رہی تھی۔ مگر ناظرین، جس طرح بڑھتی ہوئی آبادی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی آبادی میں اس قسم کی کمی سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین میں کروڑوں نوجوانوں کے لیے شادی کرنا ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ انہیں شادی کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس مسئلے کا آغاز چینی حکومت کے ایک بچہ پالیسی سے ہوا۔ دراصل جب 1949 میں جدید چین کا قیام عمل میں آیا تو اس کی آبادی 54 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ چینی صدر ماؤ زے تونگ سمجھتے تھے کہ آبادی جتنی زیادہ ہوگی، ملک اتنی ہی زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ اس لیے انہوں نے چینی جوڑوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1976 میں ماؤ زے تونگ دنیا سے رخصت ہوئے، چین کی آبادی 94 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے جب کھانے پینے کی اشیاء بھی نایاب ہونے لگیں تو چینی حکومت کے کان کھڑے ہوئے۔ چینی حکمران طبقے کو یقین ہو گیا کہ اگر ملک کی آبادی تیزی سے بڑھتی رہی تو خوراک، ایندھن اور دیگر قدرتی وسائل کی قلت جنم لے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ خاندانی منصوبہ بندی کا سخت طریقہ کار متعارف کرانے پر غور کرنے لگی۔ دراصل ماؤ زے تونگ کے دور میں ہی جب چینی مائیں 7-8 بچے پیدا کرنے لگی تھیں تو اس سے ماؤ زے تونگ بھی گھبرا گئے تھے۔ اس لیے ان کے حکم پر 1970 سے چینی حکومت شہریوں پر زور دینے لگی کہ وہ 2-3 بچے ہی پیدا کریں۔ تاہم اس پالیسی کو زیادہ شدت سے نافذ نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس سے یہ ضرور فائدہ ہوا کہ شہروں میں مقیم تعلیم یافتہ طبقہ کم بچے پیدا کرنے لگا۔ ماؤ کے بعد ڈینگ زیاؤ پنگ نے حکومت سنبھالی۔ وہ معیشت کو پابندیوں سے آزاد کر کے اسے جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں یورپ میں یہ تحریک چل رہی تھی کہ والدین 1-2 بچے ہی پیدا کریں تاکہ وسائل کی قلت جنم نہ لے۔ بعض چینی دانشور اور سرکاری افسر اس تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جس ملک کی آبادی کم ہو وہ زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ہوتا ہے۔ اس ضمن میں وہ پڑوسی ممالک مثلا سنگاپور، ہانگ کانگ وغیرہ کی مثال دیتے تھے۔ چین کی بدقسمتی کہ ڈینگ زیاؤ پنگ بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے، چنانچہ ان کے ایما پر آبادی میں اضافہ روکنے کے لیے سن 1989 میں ایک بچہ پالیسی سرکاری طور پر نافذ کر دی گئی۔ اب خاص طور پر چینی شہروں میں ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنا جرم قرار پایا، اور جس جوڑے سے یہ جرم سرزد ہوتا اسے بھاری جرمانے سمیت مختلف سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ پاکستان میں بھی کئی دانشوروں نے چینی حکومت کی ایک بچہ پالیسی کو سراہا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کی آبادی مسلسل بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ قدرتی وسائل ان کروڑوں پاکستانیوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے جوڑوں کو مجرم قرار دیا جائے۔ مگر چین میں ایک بچہ پالیسی نے معاشرے کو فوائد تو کم دیے، نقصانات زیادہ دیے۔ چنانچہ 2015 کے آخر میں چینی حکومت نے اس پالیسی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ جس زمانے میں ایک بچہ پالیسی متعارف ہوئی، اسی دوران چین میں الٹرا ساؤنڈ مشین آ پہنچی۔ جلد ہی شہروں اور قصبوں میں نوجوان جوڑے حمل کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرانے لگے۔ تمام ترقی پذیر ممالک کی طرح چینی معاشرے میں بھی مرد بچے کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے ٹیسٹ سے لڑکی کی موجودگی ظاہر ہوتی تو کئی جوڑے اسقاط حمل کرا دیتے۔ ایک بچہ پالیسی اور الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ کے اشتراک کا یہ نتیجہ نکلا کہ چین میں لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ پیدا ہونے لگے، اور پچھلے 35 سال کے دوران چین میں یہ عجوبہ جنم لے چکا ہے کہ وہاں لڑکیوں کے مقابلے میں 3 کروڑ 30 لاکھ نوجوان زیادہ بستے ہیں۔ اس نے خصوصاً چینی شہروں میں دلہنوں کا قحط سا پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان کے برعکس چین میں شوہر ہونے والی بیوی کو جہیز دیتا ہے۔ 1970 میں ایک سائیکل اور چند جوڑے لباس دینے پر چینی نوجوان کو دلہن مل جاتی تھی۔ آج مگر اس کے لیے یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک گھر اور کار کا مالک ہو، تب ہی کوئی لڑکی اور اس کے
वालिदैन उसका रिश्ता कबूल करते हैं। चीन में अब ये हाल है कि शहरों में खुसूसन नौजवान कई साल मुलाजमत या कारोबार करके रकम जमा करते हैं और जब ढेर सारी रकम इकट्ठी हो जाए तब ही वो शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। नौजवान को घर बनाने और कार खरीदने का मरहला ही दरपेश नहीं होता, उसे लड़की के वालिदैन को भी कसीर रकम देना पड़ती है। मगर बीवी आसानी से ना मिलने के इस मसले ने दो और मसलों को जन्म दिया। पहला ये कि चीनी शहरों में प्लॉटों और घरों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और जाहिर है जिस शय की मांग बढ़ती रहे उसकी कीमत भी बढ़ती है। इसी वजह से बीजिंग और शंघाई में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और इस वक्त महज 100 स्क्वायर गज का फ्लैट 4 करोड़ रुपए में मिलता है। प्रॉपर्टी की ऐसी महंगाई में तो सिर्फ अमीर चीनी नौजवान ही घर खरीद पाते हैं। और दूसरा मसला ये कि अब चीनी मुआशरे में लड़की की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। चीनी मुआशरे में अब बेटी सोने की चिड़िया बन चुकी है। वो पहले की तरह बेबस और महकूम नहीं रही, बल्कि अब पढ़ लिख कर जवान होने पर वो बाआसानी मुलाजमत या कारोबार कर सकती है। फिर उसे अच्छा रिश्ता ढूंढने में भी मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि शादी के लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है और इसी वजह से वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। गोया एक बच्चा पॉलिसी की वजह से चीन में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चीन में दुल्हनों की कमी की वजह से एक और मसला सामने आया है और वो ये कि बहुत से चीनी जराइम पेशा गिरोह करीबी गरीब ममालिक मसलन कंबोडिया, लाओस, बर्मा वगैरह से लड़कियां अगवा करके लाते हैं और इन लड़कियों को फिर चीनी दुल्हा मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। 35 बरस तक मुसलसल कम बच्चे पैदा होने के बायस मुस्तकबिल में चीन को दो बड़े मसाइल दरपेश होंगे। अव्वल अफरादी कुव्वत की तादाद में कमी और दूसरा बूढ़े शहरियों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का कहना है कि 2025 के बाद हर साल चीन की आबादी में 1 करोड़ बूढ़ों का इजाफा होगा, जबकि अफरादी कुव्वत में सिर्फ 70 लाख नौजवान दाखिल होंगे। गोया घटती अफरादी कुव्वत को ज़ईफ शहरियों के इखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जिससे माली और नफ्सियाती उलझनें जन्म लेंगी। एक बच्चा पॉलिसी ने एक और मसला भी पैदा किया, वो ये कि बेशतर वालिदैन ने अपने इकलौते बच्चों की परवरिश बड़े नाजो नाम से की और इन्हें जिंदगी में आने वाले आम मसाइल से महफूज रखा। चुनांचे चीनी मुआशरे में ऐसे छोटे बादशाह जन्म ले चुके हैं जो बड़े नाजुक मिजाज हैं और वो मामूली सी खिलाफे मिजाज बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और सख्त काम करने से घबराते हैं। लिहाजा मुआशरे को इनसे कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।